تحریک خلافت چلی تھی نا محمد علی جوہر کی قیادت میں 1933 کے اندر, اور جان بیٹا خلافت پہ دے دو, تو پورا ایک نظم تھی اور چیزیں تھیں. یعنی جو پورا سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان امت اہل ہندوستان کا یا مطلب ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے چین کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغار. ہمیشہ ہم جو ہے وہ ایک امت مسلمہ اور وحدت امہ کا تصور کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پیسز کے اندر تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ سوال جب پاکستانی سے پوچھا گیا کہ آپ نیشنلٹی کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو مسلمان زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں, تو آپ کو حیرت ہوگی, اور بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی کہ صرف 4% لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستانی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, 94% نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان پہلے سمجھتے ہیں. یعنی کہ اس میں جو ہے وہ جو پوٹینشیل ہے, اور اس کی طرح سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, اور جو اس کے اندر ایک لیڈرشپ کی صلاحیت ہے جو امت مسلمہ کے ساتھ تعلق ہے اس سے کسی بھی اسلامی ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور ممالک کے اندر بھی کہیں بھی ایسا ہمیں نظر نہیں آتا سوائے 1-2 ممالک کے اندر, اسلامی ممالک کے اندر, کہ جس کے اندر ہمیں نیشنلٹی زیادہ نظر آتی ہے اور امت کا تصور کم نظر آتا ہے. ہر جگہ الحمدللہ امت کا تصور زیادہ نظر آتا ہے اور نیشنلٹی کا تصور کم نظر آتا ہے. مطلب اور مسلمانوں کے بارے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا دنیا میں 2 ہی نظریاتی ریاستیں ہیں, ایک پاکستان اور دوسری اسرائیل. تو اسرائیل کے بھی 57% لوگ اپنے آپ کو جیو کہنے کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں, اسرائیلی کہنے فخر محسوس نہیں کرتے. اس طرح بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ویسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم فرانس کو بھی شامل کر لیتے ہیں, برٹن کو بھی شامل کر لیتے ہیں, سوئٹزرلینڈ کو بھی شامل کر لیتے ہیں, ڈنمارک کو بھی شامل کرتے ہیں, امریکہ کو بھی شامل کرتے ہیں. لیکن پورے ویسٹ کے اندر موسٹ ریلیجیس کنٹری اگر کوئی ہے تو وہ امریکنز ہیں. ان کے 46% لوگ اپنے آپ کو امریکن کہتے ہیں اور 46% لوگ اپنے آپ کو کرسچن کہنے فخر محسوس کرتے ہیں. سب سے زیادہ اپنی نسل کے اندر متعصب لوگ اگر ہیں تو وہ جناب فرانسیسی ہیں, جو کہ 90% لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو فرانسیسی ہیں, اور پھر جرمن ہے جو کہ اپنا 70% کہتے ہیں. یعنی دین سے تعلق امت مسلمہ کا ایک خاصہ ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے. اسی لیے جو ہے وہ جیسے آپ کے امت واحدہ کا تصور ہو, یہ تمام چیزیں ملت کا تصور اور مسلمانوں کے درمیان ایک جیسی یکساں سوچ کا تصور یہاں پہ کریٹ ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان فرسٹ جیسا نعرہ جو ہے وہ اپنے مشرف صاحب کے جانے کے ساتھ ساتھ ہی یہاں سے رخصت ہو گیا. آپ کیا کہیں گے, پاکستان فرسٹ کا نعرہ رخصت ہو گیا یا ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ نعمان, ایگزسٹ تو نہیں کرتا, یہ آپ کو ان سروسز صاف ظاہر ہو بھی جاتا ہے کہ اور جیسے کہ کاشف نے بیان بھی کیا کہ تاریخی پس منظر میں بھی یہاں کے لوگ ہمیشہ سے مسلم ایشوز کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور پاکستان کا یا پاکستانی عوام کا جو اسٹینس رہا ہے کہ افغانستان سے افواج خالی کی جائیں, یا فلسطین کی سپورٹ, خود قائد اعظم نے جس قسم سے جا کے جیروسلم کے میں یا کہ جو امام تھے ان سے ملاقات کی بیت المقدس کے اندر اور ان سے رائے لی, وہ سب اس چیز کا صاف اظہار کرتی ہے کہ پاکستان فرسٹ ہو نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان اصل میں بنا ہی مسلمانوں کے لیے تھا اور ایک بین الاقوامی اسلامی تصور کے تحت بنا تھا. اس سارے منظر نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 گروہ ہیں, 2 طاقتیں ہیں جو آمنے سامنے نظر آتے ہیں. ان کو ایسٹ اور ویسٹ کہہ لیں, اس کو اسلام اور ویسٹ کہہ لیں, اس کو اسلام اور مسلمان اور امریکہ کہہ لیں. اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور آپ کی رائے اس پہ ماہرانہ آئے کہ بطور مسلمان اور بطور ویسٹرن یا امریکن کیا ان دونوں گروہوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک کامن مین کو فائدہ پہنچانے کے لیے, ایک کامن مین کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بتائیں کہ کیا ذمہ داری ان دونوں گروہوں پہ اسلام اور مغرب پر کیا عائد ہوتی ہے؟ ٹو دی پوائنٹ اگر ہم آخر وائنڈ اپ پہ جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ, میرے نزدیک دونوں اقوام پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہیں. سب سے پہلے ہم امریکی قوم یا حکومت کی طرف آتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور تصور کی جاتی ہے سب سے بڑی طاقت, تو ان پہ تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ قائم ہوتی ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں جو بنائیں, جو فورن پالیسیاں بنائیں, وہ عدل کی بنیاد پہ ہو. وہ جب اسرائیل اور عربوں کے درمیان یا اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان فیصلے کرے تو حقیقت پہ بیس کر کے کرے, اس چیز پہ بیس کر کے نہ کرے کہ آخر ان کے اپنے یا یہودیوں کے مفادات کیا ہیں. اسی قسم سے کشمیر کا مسئلے کو انسانیت کے نام پہ سولو کیا جائے اور ہندوستان کا صرف اس لیے فائدہ نہ دیا جائے یا ان کا سائڈ نہ لیا جائے کہ وہ ایک معاشی طاقت بن کے ابھر رہا ہے یا امریکی مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو امریکیوں کو ایک عادلانہ پالیسی اپنانی پڑے گی, جنگجو جو ان کے عزائم ہیں اس سے دور رکھنا پڑے گا اور دنیا کو زیادہ پرامن بنانا پڑے گا. اپنی افواج کو افغانستان سے اور عراق سے نکالنا پڑے گا, گوانتانامو بے اور ابو غریب اور بدگرام جیسے جیلوں کو بند کرنا پڑے گا. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلا تو مسلمانوں پہ وہ فرض عائد ہوتا ہے جو قرآن نے ان کو دیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس کے حوالے سے. اور اس حوالے سے خاص طور پہ جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو کہ ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے, کہ شرک نہ کرو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, کسی اور کو رب نہ بناؤ.
اور خاص طور پہ یہ ذمہ داری ان مسلمانوں پہ زیادہ عائد ہو جاتی ہے جو کہ مغرب میں قائم ہیں، وہ اپنے دین کو پھیلائیں اور امریکیوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں۔ اسی قسم سے یہ بھی بہت اہم ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اسلامی تحریک اپنے داعیان کو، اپنے مبلغین کو مغرب میں بھیجیں اور مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے قائم کروائیں۔ اور تیسرا، مسلمان افراد جو کہ امریکہ میں بستے ہیں وہ اس قسم کے پریشر گروپس بنائیں جس قسم کے یہودیوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ممالک کی پالیسیوں اور ان کے تحفظات اور ان کی جو انٹرسٹ ہیں ان کے تحفظ کے لیے باقاعدہ پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز کریں، تاکہ وہ چیز جو کہ یہودیوں نے اپنے پریشر گروپ کے ذریعے اپنے ملک کے دفاع کے لیے یا ہندوستان کے لوگوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے امریکہ میں کر دیا ہے، وہی چیز مسلمانوں کے مفادات کے لیے بھی کر سکیں۔ محترم ناظرین، ہم نے 9/11 کے بعد اور جو واقعات پیش آئے ان پر جو گفتگو کی ہے، یہ دراصل پرسیپشنز ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس دنیا میں پرسیپشنز ہی کاؤنٹ کرتے ہیں اور وہی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ اصل حقائق کیا ہیں یہ تو اسی دن وہی ہستی بتائے گی جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس دن اصل حقائق سامنے آئیں گے، اس دن تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ خود مسلمان بھی اور دوسرے انسان وہ جو آخرت کو مانتے ہیں، وہ اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اپنی پالیسیز بناتے ہیں، کیا اپنے ایکشنز طے کرتے ہیں اس دن کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ بطور مسلمان ہمیں اس دن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دن کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اور جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ خیر امت کے تصور کے ساتھ تمام عالم کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور اپنی تمام ایکشنز کو، تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام پالیسیز کو خیر امت کے تناظر میں مرتب کرنا ہوگا۔ یہ کام ہم کریں گے تو ہی ہم جو ہے وہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں ایک کامن مین کے مفاد میں۔ کامن مین کا مفاد اسی وقت جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے جب زمین پر امن ہو اور لوگ جو ہے وہ آخرت کی جواب دہی کے ساتھ اقدامات کر رہے ہوں۔ امید ہے ہم نے جو کچھ گفتگو کی ہے، ہمارے ماہرین نے جو کچھ تجزیہ پیش کیا ہے، وہ آپ کے لیے مفید ہوگا اور آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور وقت کسی اور اہم موضوع پر انہی ماہرین کے ساتھ کبھی دوبارہ تشریف لانے کی دعوت دیں گے اور دوبارہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔